میری بیوی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قبضہ مافیا جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے شر سے بھی بچائے، وہ حشر میں بھی دیں گے، قیامت میں بھی دیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ میں غلطی ہو جائے تو کوئی سجدہ صاف نہیں کرنا ہوگا۔ مغرب کی اذان کے بعد طواف کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے، وہ تو آپ پہلے آ چکے ہیں۔ وہ تحیت المسجد ہوتی ہے کہ آتے ہوئے پڑھی جائے۔ ایک بندے کا قرض ہے، وہ ملتا نہیں ہے، اگر بالکل امید نہ ہو تو وہ پیسے کسی مسجد مدرسے میں دے دیں۔ اذان سننے والا جب اذان ختم ہو تو کہہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر درود شریف اور پھر دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ ایک میرا دوست ہے، اس کا بھائی کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک خاوند نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، خاوند کو یاد نہیں ہے لیکن بیوی کہتی ہے کہ اس نے طلاقیں دی ہیں، تو نشے میں اس کو لفظ طلاق کیسے یاد رہ گیا؟ اور یہ بھی یاد رہا کہ 3 ہیں، نہ 4 دی ہے، نہ 1 دی ہے، نہ 10 دی ہے۔ مانا ہے کہ نشہ وجہ نہیں ہے، طلاق ہو گئی۔ یہ بہانے بناتے ہیں نا۔ 2 عمروں کے درمیان میں کتنا ٹائم ہو کوئی ضروری نہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ بال نکل آئیں تاکہ اس طرح پھروا سکیں۔ طواف کر کے دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ جائز ہے، 2 ہاتھ سے بھی جائز ہے۔ یہ تو باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ میری عمر 25 سال ہو گئی ہے، گھر والے شادی نہیں کراتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا تو آواز ذرا اونچی ہو جاتی ہے، اگر دوسروں کی نماز میں خلل نہ آئے تو اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بار کہتا ہے جی کہ میں امریکہ میں ہوں اور امریکن ریسرچ کے مطابق آج کل جو روغن بلسان ہے وہ 2 نمبر ہے، اس کے استعمال کرنے سے لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ اصل ملتا تھا، اب نہیں ملتا ہے۔ پہلے بدر میں سے بھی اصل ملتا تھا، اب بدر میں بھی 2 نمبر ہے۔ بہرحال روغن بلسان کا فوائد اپنی جگہ، لیکن یہ تو ضروری ہے نا کہ اصل لیا جائے۔ اگر اصل نہ ملے پھر نہ لے۔ اور آج کل میرے ایک دوست ہیں، وہاں بدر سے آگے ایک جگہ ہے، وہاں قاری ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو ان کو میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا حضرت آپ جب فرمائیں گے تو بدر کے جو لوگ ہیں بیچنے والے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو پیسے زیادہ دے دیں، ہمیں اپنے سامنے درخت سے نکال کے دے دیتے ہیں، پھر اس کے صحیح ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ بہرحال میں نے تو نہیں نکالا، اگر کوئی کرے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے جی کہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں؟ چلو زمین پہ تو بنتے ہیں، آسمان پہ تم نہ مانو، زمین پر تو مانو۔ اللہ کی بندی بات کو سمجھا کرے۔ ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ نے لکھ دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بھی جوڑے تو آسمانوں سے بنتے ہیں، فیصلہ تو اللہ کر چکے ہیں۔ اب بی بی عائشہ کا حضور نے تو پیغام نہیں بھیجا تھا نا، جبریل لے کے آ گئے، تو یہ حکم آسمانوں سے آیا نا۔ باقی ہیں احکام، احکام الگ چیز ہے، اللہ کی تقدیر اور قدرت کے فیصلے الگ ہیں۔ اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں، بالکل ہمارا ایمان ہے۔ اب زمین میں ہم کھیتی بنائیں، مسجد بنائیں، گھر بنائیں، یا نعوذ باللہ کو فلم بنا دیں، تو اس لیے ہمیشہ حکم یہی ہے کہ بھئی جب بھی رشتہ کیا جائے والدین کی بھی رضا ہو اور لڑکی بھی رضا، اس سے بھی پوچھا جائے تاکہ دونوں کی رضا مندی سے رشتہ طے ہو۔ ایجاب قبول بھی تب ہوگا جب وہ قبول نہیں کرے گی تو نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ خطبہ بھی ہو، گواہ بھی ہوں، لڑکی کا ولی بھی ہو اور شوہر بھی ہو، خطبے کے بعد ان سے ایجاب و قبول بھی کرایا جائے۔ یہ تو قانون ہے، اس میں تقدیر کے
خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں، پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا الٹا پلٹا آ گیا ہے۔ لڑکا نکاح سے انکار کر دے تو ہمارا ایمان یہی لکھا ہوگا اللہ کی تقدیر میں کہ انکار کر دے۔ ہم تو اللہ کی تقدیر کے قائل ہیں ہر حال میں، اس کے بغیر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قاری راشد صاحب سلام کریں، اللہ ان کی جزائے خیر دے علیہ السلام۔ ہم دو میاں بیوی عمرے کے لیے آئے، پانی چونکہ نہیں تھا اس لیے ہم نے احرام نہیں باندھا۔ پانی کو کیا کرنا تھا تم نے؟ احرام تو تم نے زبان سے نیت کرنی تھی۔ تو بہرحال بغیر نفل پڑے ہوئے، بغیر وضو کیے، بغیر غسل کیے ہوئے تم نیت کر سکتے تھے، تم نے نیت نہیں کی، گدے میں آگے کی دم پڑ گیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی غسل کرے، حتیٰ کہ وضو بھی نہ کرے، 2 رکعت نفل بھی نہ پڑھے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے کپڑے بدل لے، نیت کر لے لبیک اللہ لبیک، عمرہ ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ سیکنڈ کے لیے کپڑا سر پہ پڑ جائے کوئی دم شم نہیں۔ میری بہو خامن سے لڑ کر 3 مہینے سے میکے میں ہے، اب وہ آنا چاہ رہی ہے تو اب میرا بیٹا نہیں چاہ رہا۔ اللہ ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد دے۔ آپ ان کے لیے 2 رکعت بھی پڑھیں اور یا لطیف و یا ودود ایک تسبیح پڑھ کے دعا کریں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی جو ویڈیو بناتا ہے وہ لوگوں کے نہ بناتا ہے، بس آپ کا ہی بنا ہے۔ اللہ ہماری مدد کریں اور ہم رمضان میں عمرے پہ آئیں، انشاءاللہ اللہ قادر ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کون سی مشکل ہے۔ میرے والد پر قرضہ بہت ہے، ان سے کہیں کہ استغفار زیادہ پڑھیں، کم از کم 1000 2000 روز پڑھیں تو انشاءاللہ قرضے اتر جائیں گے۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو عمرہ کروائیں۔ میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، رش بہت زیادہ تھا تو کعبے کی دیوار پہ پاؤں رکھ کے میں نے اپنے آپ کو نکالا، کوئی حرج نہیں، بے ادبی تو مقصود نہیں تھی، نکلنا ہی مقصود تھا۔ خانہ کعبہ کی تصویر بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آدمی کھڑا کرو اور اس کی بناؤ، یہ ناجائز ہے۔ طواف کے 5 چکر میں نے لگا لیے تھے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کریں، بس 2 چکر پورے کر لیں۔